السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزل کے اہم نکات۔ تو ہم دیکھیں گے کہ غزل کے اہم نکات میں ہم کو کیا کیا دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس غزل میں ہوتا ہے سب سے پہلے قافیہ، ہن حرف اور حرکات کا مجموعہ قافیہ کہلاتا ہے، جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ قافیہ شعر میں ترنم پیدا کرتا ہے، یہ دوسرے مصرعے کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے بار بار آتے ہیں، مثلاً ساز، کداس، راس وغیرہ۔ اس کے بعد آتا ہے ردیف، وہ حرف ردیف ہوتے ہیں جو دوسرے مصرعے کے آخر میں اور قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں، یہ کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے یہاں پر، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا آتش گل ہے چمن تمام۔ اشعار میں انجمن چمن قافیہ ہے اور تمام ردیف ہے۔ اب اس کے بعد ہے تیسرا اہم نقطہ، مطلع۔ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور جس کے دونوں مصرعے کیا ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ردیف ہوتے ہیں۔ مقطع، اس کے بعد آتا ہے اہم نقطہ مقطع۔ مقطع کیا ہے؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا مختصر سا نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ فرد، اس کے بعد اہم پوائنٹ ہے فرد۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار فرد کہلاتے ہیں، اس میں شعر کے دونوں مصرعے قافیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حسن مطلع۔ غزل میں مطلع اول کے بعد جو مطلع کا شعر آتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ کبھی کبھی غزل میں حسن مطلع کے بعد بھی مطلع کے اشعار آ جاتے ہیں، وہ مطلع ثانی اور مطلع ثالث کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شاہ بیت۔ غزل کا سب سے عمدہ شعر شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے بیت، ہم وزن دو مصروں سے ملے ہوئے ایک شعر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ردی۔ اصطلاح میں اس کو حرف آخر کہتے ہیں جو مصرع یا بیت کے آخر میں واقع ہوا ہو، قافیے کی بنیاد اسی پر ہے۔ زحاف، لغت میں زحاف کے معنی گرنے کے ہیں، شاعری کی اصطلاح میں ان تغیرات کو کہتے ہیں جو ارکان شعر میں واقع ہوتے ہیں۔ کسی رکن کی کسی حرکت کو گرا دینے یا حرف کو گرا دینے یا کسی حرف کو بڑھا دینے کو زحاف کہتے ہیں۔ شعر کے لغوی معنی دریافت کرنے جاننے کے ہیں، اصطلاح میں اس کلام موضوع کو شعر کہتے ہیں جو متکلم سے قصداً صادر ہو۔ وزن کے لغوی معنی تولنے کے ہیں، شاعری کی اصطلاح میں دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں، جیسے جفا، وفا، دغا، رسول وغیرہ۔ رکن، اشعار کے وزن کو جانچنے کے لیے جن الفاظ کا تعین ہوا ہے اس کو رکن کہتے ہیں۔ یہ تھے غزل کے متعلق کچھ اہم نکات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہے، اللہ حافظ۔